وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سے ملاقات۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان کثیر الجہتی شراکت داری کو مزید تقویت دینے کے عزم کا اظہار، باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرم الشیخ مصر میں کانفرنس آف پارٹیز کا 27واں اجلاس، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بھی شرکت کریں گے۔ آج کوپ کے ہائی لیول سیگمنٹ کے دوسرے روز وزیر اعظم اپنے نارویجن ہم منصب کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی پر اہم راؤنڈ ٹیبل کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ شہباز شریف جرمن چانسلر اور گھانا کے صدر کی مشترکہ میزبانی میں ہونے والے اہم اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ سابق وزیر اعظم کے دورہ روس کی غلط تشریح کی گئی، وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے، سیلاب کی تباہی کے بعد عوام کی بحالی ہمارا مشن ہے، مسائل کے حل کے لیے عالمی برادری تعاون کرے۔ عمران خان پر حملے کا مقدمہ سب انسپکٹر عامر شہزاد کی مدعیت میں تھانہ سٹی وزیر آباد میں درج۔ قتل، اقدام قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل مقدمے میں نوید نامی ملزم نامزد، 11 معلوم اور کچھ نامعلوم زخمیوں کا بھی ذکر۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق ایک پی ٹی آئی کارکن نے ملزم کو پکڑنے کی کوشش کی، کارکن کے پکڑنے کی وجہ سے ملزم نوید مزید فائرنگ نہ کر سکا۔ پی ٹی آئی نے پولیس مدعیت میں درج مقدمے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ہمارے موقف کے مطابق ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، ناموں میں تبدیلی قبول نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو قانون کے نیچے آنے کو تیار نہیں۔ عمران خان پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں، صوبائی وزیر سندھ سعید غنی کہتے ہیں عمران خان اداروں کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو دشمن چاہتا ہے۔ عمران خان ملکی اداروں کو دنیا میں متنازع بنا رہا ہے۔ اگر عمران خان کو 4 گولیاں لگیں تو قریبی ہسپتال لے جانے کے بجائے شوکت خانم ہسپتال کیوں لے جایا گیا؟ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ ماہ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کو قومی اسمبلی کی رکنیت سے نااہل قرار دیا تھا۔ نیب بیرون ممالک سے ملنے والے تحائف کے غلط تخمینے کی چھان بین کر رہا ہے۔ سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے کینیا جانے والی پاکستانی ٹیم واپس وطن پہنچ گئی۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر اطہر وحید اور ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو عمر شاہد حامد پر مشتمل ماہر افسران کی 2 رکنی ٹیم 28 اکتوبر کو کینیا گئی تھی۔ تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی کی عدالت میں 2 درخواستیں دائر، سینئر سول جج محمد شبیر کی عدالت میں درخواستیں دائر کی گئیں۔ درخواستیں وارنٹ گرفتاری، سرچ وارنٹ کی نقول اور سامان کی سپرداری کے لیے دائر کی گئیں۔ سی سی پی او لاہور کی معطلی کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار، لاہور ہائی کورٹ کو اس درخواست کی سماعت کا اختیار نہیں۔ بظاہر یہ اختیار سپریم کورٹ کو تو ہے لیکن ہائی کورٹ کو کیسے اختیار ہے؟ عدالت کا استفسار، عدالت اس کا جائزہ لے سکتی ہے، وکیل درخواست گزار کا جواب۔ خیبر میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، دہشت گرد کمانڈر ہلاک، بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی سلیم خان وطن پر قربان ہو گیا۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔
चांद को आज ग्रहण लगेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नज़ारा किया जाएगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का दौरानिया 1 घंटे 50 मिनट के लिए होगा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में नज़ारा किया जा सकेगा। और मैथ्यू हिडन ने बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी तब्दील करने की मुखालिफत कर दी। कौमी क्रिकेट टीम के मेंटोर मैथ्यू हिडन ने कहा कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की बड़े मैच में वापसी तूफान की तरह हो सकती है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरूख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के दरमियान मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने इस अमर का अयादा किया कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने बरादराना रवाबित को बेहद अहमियत देता है, जिनकी जड़ें मुश्तरका अकीदे, सकाफत और इक़्तिदार और बाहमी हिमायत की लाजवाल रिवायत में गहरी हैं। सऊदी वलीअहद का दौरा पाकिस्तान बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद गहरा करने में मुआवन होगा। उन्होंने मुमलिकत में काम करने वाले 20 लाख पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब की मेहमान नवाजी और ताउन को भी सराहा, जो दोनों बरादर ममालिक की तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी पेशरफ्त में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बिलखसूस दोनों बरादर ममालिक के अवाम के बाहमी मफाद में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तरक्की और अवाम के दरमियान रवाबित को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म के दौरे रूस की गलत तशरीह की गई। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी की खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल की। मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते की सलामती और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। आलमी बरादरी मदद के लिए आगे बढ़े। बिलावल भुट्टो का कहना था कि यूक्रेन बहरान ने मईशत पर तबाहकुन असरात डाले। पाकिस्तान यूक्रेन से बड़े पैमाने पर गंदम दरामद करता था। हमारी फूड सिक्योरिटी मुतासर हुई। आलमी सतह पर तेल की कीमतों पर भी असर पड़ा। वज़ीर ख़ारिजा ने इमरान खान पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के दौरे रूस की गलत तशरीह की गई। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल की। मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते की सलामती और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोरोना वबा से दुनिया भर की मईशतें मुतासर हुई। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और इस वक्त हुकूमत को मुतादिद चैलेंजेस दरपेश हैं। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। मसाइल के हल के लिए आलमी बरादरी ताउन करे। अच्छी सेहत को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। 2008 से अब तक पब्लिक सेक्टर में काफ़ी तरक्की हुई है। कराची में गवर्नर पंजाब मलीकुर रहमान का सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का दौरा, जारी काम का मुआयना किया। अपने खिताब में गवर्नर पंजाब मलीकुर रहमान का कहना था कि लाहौर में भी इंडस अस्पताल शुरू किया है। एक बहुत खूबसूरत वहाँ पे हॉस्पिटल बिल्डिंग भी और उसमें सहूलत भी और पेपरलेस माहौल और बहुत खूबसूरती वहाँ पे कायम हुई है। 2018 तक बिलखसूस पंजाब के पब्लिक सेक्टर में काफ़ी एडिशंस हुई हैं। PKLI जो कि एक सैबोताज करने की उसको कोशिश भी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स देयर, इट्स अ रियलिटी एंड इट्स गोइंग ऑन। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर, पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह बहुत से और नामवर एक्सपेंशंस हैं और बेहतरियाँ हैं, नए हॉस्पिटल्स का क़याम है। बिलखसूस 2008 से 18 और फिर 13 से 18 उससे भी ज़्यादा एक्सपेंशन हुई पब्लिक सेक्टर में।
لیکن جو فلنتھراپی کی مثالیں رقم کی جاتی ہیں کراچی میں اور سندھ میں، وہ اپنی مثال آپ ہے. یہاں پہ پبلک پرائیویٹ کے ساتھ مل کے دنیا کے کئی ممالک میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو اتنی اچھی طریقے سے نہیں دیکھا جاتا. پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران عمران خان پر حملے کا مقدمہ تھانہ سٹی وزیر آباد میں درج کر لیا گیا. ایف آئی آر سب انسپکٹر عامر شہزاد کی مدعیت میں درج کی گئی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان پر فائرنگ کا مقدمہ قتل، اقدام قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا. مقدمے میں صرف نوید نامی ملزم کو نامزد کیا گیا ہے. ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کنٹینر پر اللہ والا چوک سے وزیر آباد آ رہے تھے. سپہر 4 بجے کے قریب ملزم نوید نے پستول سے فائرنگ کر دی. فائرنگ سے مارچ میں شامل موسم گولی لگنے سے دم توڑ گیا. کنٹینر پر سوار چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان زخمی ہوئے. ایف آئی آر میں 11 معلوم اور کچھ نامعلوم زخمیوں کا ذکر بھی ہے. ایف آئی آر کے متن کے مطابق ایک پی ٹی آئی کارکن نے ملزم کو پکڑنے کی کوشش کی. کارکن کے پکڑنے کی وجہ سے ملزم نوید مزید فائرنگ نہ کر سکا. عمران خان بعد از طبی امداد لاہور روانہ ہوئے. دوسری جانب لانگ مارچ پر حملہ وزیر آباد میں ہوا جو گجرات ڈویژن کا حصہ ہے، تاہم اسے گوجرانوالا کا حصہ قرار دے دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تفتیش پر اثر پڑ سکتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے وزیر آباد کو ضلع بنا کر گجرات ڈویژن میں شامل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. پولیس نے جو ایف آئی آر درج کی ہے اس کے مطابق لانگ مارچ کے دوران عمران خان اور دیگر رہنماؤں پر فائرنگ کا واقعہ گوجرانوالا میں پیش آیا. پی ٹی آئی نے پولیس مدعیت میں درج مقدمے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ہمارے موقف کے مطابق ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو کاغذ کا ٹکڑا ہے. تحریک انصاف موقف دے چکی، ناموں میں تبدیلی قبول نہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی کو اپنا مستقبل بھی دیکھنا ہے. پرویز الہی کی بھی وہی مجبوری ہے جو آئی جی کی ہے. کچھ لوگ ہیں جو قانون کے نیچے آنے کو تیار نہیں. صوبائی وزیر سندھ سعید غنی کہتے ہیں عمران خان پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. عمران خان اداروں کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو دشمن چاہتا ہے. اگر عمران خان کو 4 گولیاں لگیں تو قریبی ہسپتال لے جانے کے بجائے شوکت خانم ہسپتال کیوں لے گئے؟ تمام صورتحال سے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں. عمران خان ملک میں انتشار برپا کر رہے ہیں. جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو سکے. یہ جب 2 دن پہلے عمران خان نے انکشاف کیا کہ اس کی ٹانگوں میں 4 گولیاں لگی ہیں، میرا تو سر چکرا گیا کہ 4 گولیاں جس کو لگی ہوں وزیر آباد میں، اور وہ آدمی کسی ہاسپٹل میں نہیں گیا، سیدھا شوکت خانم 125 کلومیٹر دور. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی مثال ہو کہ کوئی شخص پتھر لگنے سے ہی زخمی ہو گیا ہو اور اس نے کہا نہیں میں نے جو ہے نا کراچی میں نہیں علاج کرانا، میں نے تو نواب شاہ کے ہاسپٹل میں جا کے علاج کرانا ہے اور میں ادھر نہیں جاؤں گا کسی قریبی ہاسپٹل میں، اور وہ ادھر چلا گیا. جو ایک امیڈیٹ رسپانس آتا ہے کسی بھی شخص کا یا اس کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا، کہ اگر کوئی زخمی ہو گیا ہے، معمولی سا بھی زخمی ہو گیا ہے، تو قریب ترین اگر ہاسپٹل نہیں ہے تو اس کو ڈسپینسری لے جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں پہ کوئی ڈاکٹر ہو جو مرم پٹی کرے، جو اس کا بلیڈنگ بند کرے تاکہ اس کا مزید علاج ہو سکے. یہ عجیب ایک مخلوق ہم نے دیکھی ہے. 4 گولیاں ٹانگوں میں لگ گئیں اور صاحب جو ہے وہ 125 کلومیٹر دور جو ہے وہ ایک ہاسپٹل میں چلے گئے، کینسر کے ہاسپٹل میں ٹانگوں کا علاج کرانے کے لیے. اب یہ خود جو حرکتیں کی ہیں اس سے شکوک جنم لے رہے ہیں کہ کیا واقعی کوئی گولی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے. اب مجھے تو سچی بات ہے رانا ثناء اللہ کی اس بات پر زیادہ یقین ہو رہا ہے. اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ 4 گولیاں لگی ہیں تو کیا واقعی 4 گولیاں اس کی ٹانگوں میں ہیں بھی کہ نہیں ہیں. یہ اس ایشو کو بنیاد بنا کر ایک مرتبہ پھر اب دیکھیں نا، ان کو ایف آئی آر کٹوانی ہے. بھائی حکومت تمہاری ہے، یہ تو اگر وہاں نون لیگ کی حکومت ہوتی یا خدا نہ خاصہ یہ واقعہ سندھ میں ہوتا ہے یہ تو ہمارا خون پی جاتے کہ جی حکومت آپ کی اور ایف آئی آر ہماری مرضی کی کیوں نہیں کٹ رہی ہے. چیف منسٹر تمہارا، ہوم کا جو ایڈوائزر ہے وہ تمہارا، آئی جی تمہاری مرضی کا، سارے بندے تم نے لگائے ہوئے ہیں اور گلا یہ کر رہے ہیں کہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی.
اور خیر سپریم کورٹ کے کہنے پر ایک ایف آئی آر تو کٹی ہے، جو واقعہ سب کے سامنے آیا اسی واقعے کو بنیاد بنا کر کٹی ہے. اب اس ایف آئی آر کو بھی یہ کس طرح کھیلیں گے اس کے ساتھ، اور اس ایف آئی آر کو بنیاد بنا کر ملک کے ساتھ کھیلیں گے دوبارہ، یہ ایک بڑی خطرناک بات لگتی ہے. میں بار بار یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ عمران خان اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی تحقیقات شروع کر دی. الیکشن کمیشن نے گزشتہ ماہ توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو الزامات ثابت ہونے پر قومی اسمبلی کی رکنیت سے نااہل قرار دیا تھا. قومی احتساب بیورو عمران خان کی جانب سے بیرون ملک سربراہان مملکت سے ملنے والے تحائف خریدتے وقت ان کی قیمتوں کے غلط تخمینے کے معاملے کی چھان بین کر رہا ہے. نیب نے معاملے کی تحقیقات کے لیے کابینہ ڈی این اور سرکاری توشہ خانہ سے تحائف کا ریکارڈ حاصل کر لیا. ڈی جی نیب راولپنڈی توشہ خانہ کیس کی تحقیقات کی نگرانی کر رہے ہیں. سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے کینیا جانے والی پاکستانی ٹیم واپس وطن پہنچ گئی. ڈائریکٹر ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر اطہر وحید اور ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو عمر شاہد حامد پر مشتمل ماہر افسران کی 2 رکنی ٹیم 28 اکتوبر کو کینیا گئی تھی. کینیا میں تحقیقاتی ٹیم نے ارشد شریف کیس کے حوالے سے حقائق کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کی. ٹیم کو کینیا میں وزارت خارجہ اور کینیا میں پاکستانی سفارت خانے کی معاونت حاصل رہی. تحقیقاتی ٹیم نے کینیا میں ارشد شریف کے دبئی سے پہنچنے، وہاں رہائش پیش آنے والے واقعے کے بارے میں تحقیقات کی. علاوہ ازیں تحقیقاتی ٹیم نے ارشد شریف کی کینیا میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کا جائزہ بھی لیا. وہاں کے پولیس چیف اور حکام سے ملاقاتیں بھی کیں. ٹیم نے کینیا میں کیمپ کے دوران ارشد شریف کو رہائش اور دیگر سہولیات پہنچانے والے 2 بھائیوں وقار اور خرم سے بھی تحقیقات کی، جبکہ ٹیم نے گاڑی جس پر ارشد شریف کو گولیاں لگیں اس کا بھی جائزہ لیا. ذرائع نے بتایا کہ تحقیقاتی ٹیم مفصل رپورٹ سفارشات کے ساتھ وزارت داخلہ میں پیش کرے گی، جبکہ ٹیم کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی. لاہور ہائی کورٹ نے سی سی پی او غلام محمود ٹوکر کی معطلی کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر نمٹا دی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مزمل اختر نے سی سی پی او لاہور غلام محمود ٹوکر کی جانب سے معطلی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی. سماعت کے دوران عدالت نے استفسار کیا کہ کیا ہائی کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ معطلی کے معاملے کو دیکھے. وکیل درخواست گزار نے کہا کہ ایک وفاقی وزیر کے خلاف قانونی کارروائی کی، اس لیے سی سی پی او کو نشانہ بنایا گیا. 2 حکومتوں کے معاملے میں ایک سول سرونٹ کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے. عدالت نے کہا کہ بظاہر یہ اختیار سپریم کورٹ کو تو ہے، لیکن ہائی کورٹ کو کیسے اختیار ہے. اس پر وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ عدالت اس کا جائزہ لے سکتی ہے. وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ سی سی پی او کو 3 دن میں رپورٹ کرنے کا کہا ہے، جس پر عمل نہیں ہوا. رپورٹ نہ کرنے پر معطلی کا حکم جاری کیا گیا. جسٹس مزمل اختر نے کہا کہ عدالت کا سوال یہ ہے کہ ہائی کورٹ کو اس معاملے کی سماعت کا اختیار کیسے ہے. لاہور ہائی کورٹ کو اس درخواست کی سماعت کا اختیار نہیں. عدالت نے سی سی پی او غلام محمود ٹوکر کی معطلی کے خلاف درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر نمٹا دیا. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں عمران خان کسی الزام کا ثبوت دینے میں پھر ناکام. اینکر ہر الزام کے جواب میں ثبوت مانگتی رہی. عمران خان ثبوت دینے کے بجائے پھر الزامات دہرا دیتے. وزیر آباد حملے سے متعلق جواب میں عمران خان کا پھر کنفیوز جواب. پریس کانفرنس میں 4 گولیاں لگنے کی بات کی، انٹرویو میں تعداد 3 کر دی. عمران خان کا وزیر آباد حملے کا پھر 3 شخصیات پر الزام. آپ کس بنیاد پر ان شخصیات کے ملوث ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ اینکر نے ثبوت مانگ لیے. پس منظر تو معلوم ہے، آپ 3 افراد کے نام لے کر سنگین الزامات لگا رہے ہیں. شواہد کیا ہیں؟ اینکر کے سوالات. اینکر کے بار بار پوچھنے پر بھی عمران خان ثبوت فراہم کرنے سے قاصر. عمران خان یہ تک نہیں بتا سکے کہ انہیں کس نے ان شخصیات کے ملوث ہونے کا بتایا. انٹرویو دیکھ کر تجزیہ کاروں نے عمران خان کی بلیم گیم کا حل تجویز کر لیا. تجزیہ کاروں کے مطابق عمران خان سے ہر فورم پر اب صرف ثبوت مانگے جائیں گے. عمران خان جیسے ہی کوئی الزام لگائیں فوراً اس کا ثبوت مانگا جائے. الزامات کی سیاست سے ملک میں سیاسی عدم استحکام کو ہوا دینے کا سلسلہ اسی طرح رک سکتا ہے.
امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں عمران خان کسی الزام کا ثبوت دینے میں پھر ناکام. اینکر ہر الزام کے جواب میں ثبوت مانگتی رہی. عمران خان ثبوت دینے کی بجائے پھر الزامات دہرا دیتے. وزیر آباد حملے سے متعلق جواب میں عمران خان کا پھر کنفیوز جواب. پریس کانفرنس میں 4 گولیاں لگنے کی بات کی. انٹرویو میں تعداد 3 کر دی. عمران خان کا وزیر آباد حملے کا پھر 3 شخصیات پر الزام. آپ کس بنیاد پر ان شخصیات کے ملوث ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ اینکر نے ثبوت مانگ لیا. پس منظر تو معلوم ہے. آپ 3 افراد کے نام لے کر سنگین الزامات لگا رہے ہیں. شواہد کیا ہیں؟ اینکر کے سوالات. اینکر کے بار بار پوچھنے پر بھی عمران خان ثبوت فراہم کرنے سے قاصر. عمران خان یہ تک نہیں بتا سکے کہ انہیں کس نے ان شخصیات کے ملوث ہونے کا بتایا. انٹرویو دیکھ کر تجزیہ کاروں نے عمران خان کی بلیم گیم کا حل تجویز کر لیا. تجزیہ کاروں کے مطابق عمران خان سے ہر فورم پر اب صرف ثبوت مانگنے چاہیے. عمران خان جیسے ہی کوئی الزام لگائیں فوراً اس کا ثبوت مانگا جائے. الزامات کی سیاست سے ملک میں سیاسی عدم استحکام کو ہوا دینے کا سلسلہ اسی طرح رک سکتا ہے. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں عمران خان کسی الزام کا ثبوت دینے میں پھر ناکام. اینکر ہر الزام کے جواب میں ثبوت مانگتی رہیں. عمران خان ثبوت دینے کی بجائے پھر الزامات دہرا دیتے. وزیر آباد حملے سے متعلق جواب میں عمران خان کا پھر کنفیوز جواب. پریس کانفرنس میں 4 گولیاں لگنے کی بات کی. انٹرویو میں تعداد 3 کر دی. عمران خان کا وزیر آباد حملے کا پھر 3 شخصیات پر الزام. آپ کس بنیاد پر ان شخصیات کے ملوث ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ اینکر نے ثبوت مانگ لیے. پس منظر تو معلوم ہے. آپ 3 افراد کے نام لے کر سنگین الزامات لگا رہے ہیں. شواہد کیا ہیں؟ اینکر کے سوالات. اینکر کے بار بار پوچھنے پر بھی عمران خان ثبوت فراہم کرنے سے قاصر. عمران خان یہ تک نہیں بتا سکے کہ انہیں کس نے ان شخصیات کے ملوث ہونے کا بتایا. انٹرویو دیکھ کر تجزیہ کاروں نے عمران خان کی بلیم گیم کا حل تجویز کر لیا. تجزیہ کاروں کے مطابق عمران خان سے ہر فورم پر اب صرف ثبوت مانگنے چاہیے. عمران خان جیسے ہی کوئی الزام لگائیں فوراً اس کا ثبوت مانگا جائے. الزامات کی سیاست سے ملک میں سیاسی عدم استحکام کو ہوا دینے کا سلسلہ اسی طرح رک سکتا ہے. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل کی ہدایت اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن حسنین حیدر کے حکم پر انچارج انویسٹیگیشن غازی آباد محمد اشرف کی ٹیم کے ہمراہ بروقت کارروائی. قتل کے مقدمے میں 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. ملزمان اریب عرف ببا گجر اور احتشام عرف چھاما گجر نے معمولی تلخ کلامی پر نوجوان کو گولیاں مار کر قتل کیا. مزید جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی وسیم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. دیکھیں، یہ 2 ملزمان کے حوالے سے جس طرح سے بات کی جائے تو یہ غازی آباد کا علاقہ تھا جہاں معمولی تلخ کلامی ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ گولیاں چل گئی. گولیاں جب چلی تو ایک نوجوان ناحق قتل کر دیا گیا جس کو جو ہے وہ فوری طور پر 1122 کے ذریعے مقامی اسپتال پہلے منتقل کیا گیا. وہاں ڈاکٹروں کی جانب سے جو ہے وہ اس کو کہا گیا کہ یہ جان بحق ہو چکا ہے اور اسی پر جو ہے وہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل نے جو ہے وہ ایکشن لیا اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو حکم دیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے. اور اگر بات کی جائے محمد اشرف کی تو انچارج انویسٹیگیشن غازی آباد نے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے دونوں ملزموں کو آج گرفتار کر لیا ہے اور ان کے قبضہ سے آلہ قتل بھی جو ہے وہ برآمد کر لیا گیا ہے. جبکہ ملزمان نے بھی اعتراف جرم کر لیا ہے کہ معمولی تلخ کلامی پر جو ہے وہ ناحق جو ہے وہ اس کو قتل کیا گیا ہے. تاحال دونوں کو جو ہے وہ جوڈیشل روانہ کر دیا گیا ہے اور ایس ایس پی کی جانب سے انچارج انویسٹیگیشن غازی آباد اور ان کی ٹیم کو نقد انعام اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا ہے. جی بہت شکریہ وسیم، آپ نے اپڈیٹ کیا. وزیر اعظم کے مشیر برائے کھیلو سیاحت اون چودھری نے ورلڈ ٹورزم مارکیٹ لندن میں پاکستان پیویلین کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزرائے سیاحت کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان بھی موجود تھے. منتظمین کی تعریف کرتے ہوئے اون چودھری نے کہا کہ بین الاقوامی ٹریول شوز میں پاکستان کے سیاحتی مقامات کی نمائش سے زیادہ سیاحوں کو پاکستان کی طرف راغب کرنے میں مدد ملے گی. انہوں نے شرکاء کی تجویز بھی لی اور انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا.
ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو خوبصورت مناظر اور ثقافتی تنوع سے نوازا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ملک میں حال ہی میں سیاحت میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ حکومت پاکستان بیرون ملک سیاحت کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن سے اے پی این ایس کے 4 رکنی وفد کی ملاقات۔ وفد میں صدر اے پی این ایس سرمد علی، جنرل سیکرٹری ناز آفرین، سندھ کمیٹی چیئرمین جاوید شمسی اور ڈپٹی چیئرمین یونس مہر شامل تھے۔ سیکرٹری محکمہ اطلاعات عبدالرشید سولنکی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وفد نے صوبائی وزیر کو اخبارات کے مسائل بالخصوص اشتہارات کی مد میں بقایا جات کی ادائیگی سے متعلق آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر نے وفد کو اخبارات کے مسائل کے حل کے لیے یقین دہانی کروائی۔ شرجیل انعام میمن نے سیکرٹری اطلاعات کو ہدایت کی کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی گزشتہ سہ ماہی کی 100% ادائیگیاں کلیئر کی جائیں۔ 2019 سے جتنی بھی بقایا جات ہیں ان کی ریکنسیلیشن کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے لیے سمری تیار کی جائے۔ سندھ حکومت میڈیا کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی خصوصی ہدایات ہیں کہ میڈیا کے مسائل حل کیے جائیں۔ میڈیا کو مضبوط کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے اولین نکات میں شامل ہے۔ اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج۔ پاک سیکریٹریٹ میں گیٹ کو بند کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی مرتضیٰ سے۔ جی علی مرتضیٰ، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں پاک سیکریٹریٹ گیٹ کے سامنے اور اس وقت جو سرکاری ملازمین ہیں وہ سراپا احتجاج پر ہے اور یہاں پر جو ہے اس راستے کو بھی بند کیا گیا ہے سرکاری ملازمین کی جانب سے، اور یہاں پر ان کا مطالبہ ہے کہ جو ملک میں مہنگائی بڑھی ہوئی ہے اس وجہ سے ان کی جو پینشن ہے اس میں بھی اضافہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی مزید بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، جو مختلف محکمے ہیں، اس کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ یہاں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی مزید بتاتا چلوں کہ یہاں پر سیکورٹی کے اہلکار بھی تعینات کر دیے گئے ہیں، کیونکہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ آگے پارلیمنٹ کی جانب روا دوا ہے، لیکن سیکورٹی کی جانب سے جو سیکورٹی اہلکار ہے ان کی جانب سے اس کو روکا جا رہا ہے، اس لیے یہاں پر سیکورٹی اہلکار جو ہے اس کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ جو اپنے جو مطالبات لے کر آئے تھے، اس سے پہلے بھی انہوں نے دھرنا دیا تھا، لیکن پھر وزیر داخلہ کی جانب سے ان کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ ہم پوری کریں گے، لیکن ابھی تک ان کے جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہوئے۔ اس لیے سرکاری ملازمین کی جانب سے ان کو حکومت کو 9 نومبر کا ڈیڈ لائن دیا تھا، لیکن 9 نومبر تک جو ان کے سرکاری ملازمین کے جو مطالبات ہیں۔ بہت شکریہ علی مرتضیٰ، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کوہ نور نیوز کی خبر پہ ایکشن۔ شور کوٹ میں گائنی یونٹ کو فنکشنل کرنے کا کام شروع۔ سیکرٹری ہیلتھ ڈاکٹر محمد ارشاد کا گائنی یونٹ کا دورہ۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے غلام شبیر طاہر جی سے۔ جی غلام شبیر طاہر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس میں موجود ہوں گائنی یونٹ شور کوٹ میں۔ ناظرین بتاتا چلوں کہ گائنی یونٹ شور کوٹ کو تقریباً 8 سال پہلے تعمیر کر دیا گیا تھا، لیکن یہاں پر سٹاف اور اس کو فنکشنل نہیں کیا گیا تھا، اور یہ مستقل بنیادوں پر اس کو کھنڈر کا منظر جو پیش کر رہا تھا۔ لیکن چند دن پہلے یہاں پر سیکرٹری ہیلتھ محمد ارشاد صاحب تشریف لائے، شور کوٹ نے وزٹ کیا تو ان کو پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی اور کے این نیوز کی طرف سے بھرپور طریقے کے ساتھ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ جب پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی انہیں اس کو ہائی لائٹ کیا اور جو سیکرٹری صاحب کو یہاں پر یونٹ میں گائنی یونٹ کو وزٹ کروایا گیا تو انہوں نے اس کو دیکھا اور بھرپور ایکشن لیتے ہوئے سی او ہیلتھ، ڈی ڈی ایچ او شور کوٹ اور ایم ایس شور کوٹ کو انہوں نے ہدایت جاری کی 15 دن کے اندر اس گائنی یونٹ کو جو ہے وہ فنکشنل کر دیا جائے، کیونکہ اس کے تمام اکوپمنٹ، سٹاف اور باقی جو معاملات تھے وہ اس کے حل ہو گئے تھے، چیزیں بھی یہاں پر آ گئی تھیں۔ یہاں پر تمام جو بیڈز ہیں وہ بھی آ گئے تھے، لیکن ابھی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر بیڈ جو ہے مکمل لگا دیے گئے ہیں۔ یہاں پر سٹاف جو اس کا آلریڈی یہاں پر آیا ہوا تھا، سٹاف کو بھی یہاں پر پہنچا دیا گیا ہے، اور یہاں پر ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر ریحان صاحب جو مسلسل 3-4 دن کی محنت سے یہاں پر وہ کام کروا رہے ہیں، اور ایم ایس ڈاکٹر نوید صاحب بھی یہاں پر بھرپور طریقے کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے سٹاف بھیجنے میں، باقی معاملات میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کو یہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے شور کوٹ کی عوام کی طرف سے کہ اگر
دیر آئے درست آئے. اگر ابھی بھی اس کو فنکشنل کر دیا جائے اور جس طرح فنکشنل ہو رہا ہے مقررہ وقت پر 15 دن کا جو سیکٹری نے ٹائم دیا تھا, سیکٹری ہیلتھ صاحب نے ٹائم دیا تھا, اس کے مطابق ہی اس کو حل کیا جا رہا ہے اور اس کے پر اس کو فنکشنل کیا جا رہا ہے. یہ بڑی خوش خبری ہے شورکوٹ کی عوام کے لیے, اسپیشل زچہ بچہ کے لیے. گائنی یونٹ جو یہاں پہ قائم ہو رہا ہے, جو وہ دیہی علاقے کے مریض, شہر کے جو مریض, جو غریب پیشنٹ, پور پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کی جہاں پر ڈیلیوریز کے جو میٹر ہوتے ہیں ان کو بہتر طریقے سے بہتر انداز میں حل کیا جائے گا. اور یہ شورکوٹ کی عوام کے لیے بھرپور خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اس کو فنکشنل کیا جا رہا ہے اور 3 سے 4 دن مزید اس پہ ٹائم لگے گا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بھوانا تھا کرری روڈ خونی روڈ میں تبدیل. سڑک خستہ حالی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار, جگہ جگہ پڑنے والے گہرے گھڑے حادثات کا باعث بننے لگے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک جعفر علی کی اس رپورٹ میں. جی بالکل, بوانا تو کلری روڈ خونی روڈ میں تبدیل ہو گیا ہے. جگہ جگہ کھڈے پڑ گئے ہیں اور روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جس کی وجہ سے حادثات معمول بن چکے ہیں اور قیمتی جانوں کا ضیاع معمول بن چکا ہے. اس حوالے سے شہریوں کو کہنا ہے کہ ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے چند سالوں میں ہی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے اور ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے. ہماری حکومت اور انتظامیہ سے اپیل ہے کہ روڈ کی مرمت کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں تاکہ روڈ کی چونیا میں پٹواریوں کی مبینہ ملی بھگت سے قبضہ مافیا سرکاری زمین اونے پونے فروخت کرنے میں مصروف ہیں. شہری سراپا احتجاج. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے رانا عرفان حیدر سے. جی عرفان, آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی میں اس وقت حلقہ پٹوار چونیا اوتاڑ میں موجود ہوں. یہاں سرکاری زمین کو جو ہے پٹواری کے ملی بھگت سے بیچنے کا سلسلہ جاری ہے. یہاں اگر میری بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکیں تو سینکڑوں گھر جو ہیں وہ تعمیر ہو چکے ہیں. یہ سرکاری زمین ہے جس کو پونے داموں بیچا جا رہا ہے. کروڑوں مالیت روپے کی یہ زمین ہے اور حلقہ پٹواری حسنین نامی پٹواری ہے جو قبضہ مافیا کا اس وقت سرگنا کا کردار ادا کر رہا ہے اور یہاں جو ہے قابضین سے ساز باز ہو کر قیمتی سرکاری زمین کو بیچنے کا سلسلہ اس نے جاری رکھا ہوا ہے. میری بیک سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں بہت زیادہ گھر جو ہیں وہ تعمیر ہو چکے ہیں اور کئیوں کی تعمیر کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے. اسی طرح اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو بائیں جانب بھی اس سرکاری زمین پر جو ہے تقریباً سینکڑوں گھر جو ہیں وہ تعمیر ہو چکے ہیں. تو حلقہ پٹواری جو ہے اس کا اصل کام جو ہے سرکاری زمینوں کا تحفظ کرنا ہے, جبکہ یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے اور حسنین نامی پٹواری جو ہے وہ قابضین سے ساز باز ہو کر قیمتی سرکاری اراضی کو بیچنے میں مصروف ہے. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس محکمہ بلدیات کی جانب سے انسداد اسموک مہم رپورٹ جاری. کوڑا کرکٹ جلانے اور تجاوزات کرنے والوں کے خلاف بھاری جرمانوں اور مقدموں کا اندراج کر دیا گیا. رپورٹ کے مطابق کوڑا کرکٹ جلانے اور تجاوزات کرنے والے 32 افراد گرفتار. فضائی آلودگی کا باعث بننے والے 188 افراد کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے. کوڑا کرکٹ جلانے والوں کو اب تک 8,79,000 جرمانہ کیا جا چکا ہے. تجاوزات کرنے والوں کو لوکل گورنمنٹس نے ابھی تک 85 لاکھ سے زائد جرمانہ کیا ہے. فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے لوکل گورنمنٹس 69,000 سے زائد پودے لگا چکی ہے. سیکرٹری بلدیات کے مطابق اسموک اور گرد و غبار کے تدارک کے لیے واٹر اسپرنکلنگ سرگرمیاں بھی تیز کر دی گئی ہیں. سی بی ڈی پنجاب بولے وارڈ اور کلمہ چوک انڈر پاس کی تعمیر نو کے لیے ترقیاتی اور تعمیراتی کام کا آغاز. سی بی ڈی پنجاب ترجمان کے مطابق ابتدائی مرحلے میں سینٹ میری پارک کے یو ٹرن کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. شہریوں کی رہنمائی کے لیے ٹریفک کے متبادل راستوں کے بورڈز بھی شہر میں آویزاں کر دیے گئے ہیں. شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹریفک کے متبادل راستوں سے انہیں آگاہ رکھیں گے. آپ کو بتائیں کہ سی بی ڈی پنجاب بولے وارڈ اور کلمہ چوک انڈر پاس کی تعمیر نو کے لیے تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا. سی بی ڈی پنجاب ترجمان کے مطابق ابتدائی مرحلے میں سینٹ میری پارک کے یو ٹرن کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. شہریوں کی رہنمائی کے لیے ٹریفک کے متبادل راستوں کے بورڈز بھی شہر میں آویزاں کر دیے گئے ہیں. شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹریفک کے متبادل راستوں سے انہیں آگاہ رکھیں گے. گجرات میں کرکٹ کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے سیمی فائنل سے پہلے لڑکیوں نے کرکٹ کا میدان سجا لیا. مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے علی انجم مرزا سے. جی علی انجم, آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. میں اس وقت ایک گجرات کے اسکول میں کھڑا ہوں اور یہاں پہ جو طالبات ہیں وہ پاکستان کے میچز کے حوالے سے بڑے ایکسائٹیڈ ہیں
اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کل پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہے اور ہر جو کرکٹ فینز ہے وہ یہی چاہ رہا ہے کہ پاکستان میچ ون کرے اور ورلڈ کپ جیتے. اور اسی سلسلے میں ابھی طالبات سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا ویوز ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہے اور ہم بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ پاکستان جیتے گا. کل پاکستان یہ موقع تک اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے, آج ہمیں یہ موقع تک لے آئے ہیں. انشاءاللہ ہم یہ جیتیں گے. اور یہ معاوضہ ہو جائے گا. ہاں جی بالکل یہ موقع. جی آپ کیا کہیں گے. السلام علیکم. مجھے امید ہے کہ ہم جیتیں گے. مجھے امید ہے کہ ہم جیتیں گے کیونکہ ہم جیتتے آئے ہیں. بابر اعظم بہت اچھا کیپٹن ہے, بالنگ کرتا ہے, نسیم کرتا ہے, شان کرتا ہے, رؤف کھیلتا ہے, بابر اعظم کھیلتے ہیں, بہت اچھا کھیلتے ہیں, نسیم بہت اچھا کھیلتے ہیں. مجھے امید ہے کہ کل بھی ہم جیتیں گے. ہمیں جیتنا بھی چاہیے کیونکہ ہم نے بہت محنت کی ہے, ہمیں ہماری محنت کا پھل ملے گا. مجھے اپنے اللہ پر امید ہے کہ ہم جیتیں گے. تھینکس ا لاٹ. جی آپ نے دیکھا کہ طالبات کے جذبے اس وقت اس قدر جواں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو میچ بھی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.